شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلیں. کس سے؟ بول کے بتائیے. لے گئے ہو کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے. کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہو 2 جوڑے لینے چلے، ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے، ان سے کہ ابا جی آئے میرے لیے کپڑے پسند کریں. ان بیچاروں نے بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے، پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا. لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، والد کو کہاں لے کر کے جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار کپڑے خریدنے. خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا. حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے. فرمایا آج 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا. کہتے ہیں ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا. میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. کہتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا. وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے، لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے. تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی، میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا، جناب علی کو تھمایا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. یہ باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف، اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا، یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا، میرا تو وہ دوسرا ہے. وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک علت بیان کی، ایک لاجک میں نے بیان کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں. تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے. عالم تھے نا، تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا، پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا. دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا. کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان، ایک سبب بیان. کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا، آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے، میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے. تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر، تو میرے والا کر. میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے. یہاں وہ حکم لگا. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا، یہ کلیہ یہاں استعمال کر. تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی، اعزاز بھی دے دیا، اور مجھے بات بھی سمجھا دی. تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر. آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا. ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے. سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے. اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے، اب کہاں دور رہ گیا ہے. اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا. ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے. رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے. جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے. جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں، میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی. مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں. تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کرو نا، کیا ہو جائے گا؟ مثلا نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے،
اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نا سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہم. ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے. ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے. اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی. اگر ہم تھوڑا اشار کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، تیز ایک کونے سے تیز آواز چیخنے کی آنے لگی. فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی. ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ جانور لڑ پڑے تھے، میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے ہیں. جو حضور سب سے پہلے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے. حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے. آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی. ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا. پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے. اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے ایثار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوگی، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے. آپ کی اس محفل میں بھلا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائیں، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا. اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، شاید بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ، لیکن میں نہیں جانتا، حضرت نہیں جانتے، مفتی صاحب نہیں جانتے، پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا. اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ کے، میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، دیکھو جی میری محفل. ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفے بچھا کے دینے میں، اعزاز دینے میں، محنت کرنے میں، شہرت تو کسی اور کی ہوئی، پوسٹر پہ نام تو میرا لگا، فوٹو تو میری لگی، اس بندے نے کیا کمایا؟ اس نے اپنے دل کا سکون حاصل کیا، اس نے راحت کمائی، وہ ٹھنڈا ہوا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی. وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی، حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ نبی. یہ والا سکون تلاش کریں، پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں، یہ تھوڑا سا دل کی نگرانی کرنے والا کام. تھوڑا سا دل کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ یہاں کون کون ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو خرابی کرنے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں، بس ان سے ذرا ذرا سا بچنا شروع کریں.
پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آسانی عطا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔